السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہمارا فرض ہے، انسان کو پیدا کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ بات مت بھولیے گا، اپنے معمولات میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین، ہمارے پچھلے ویلاگز تو آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے۔ اسی تسلسل میں بات ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی نے عوامی مدعا کو، عوامی مطالبات کو، جو کہ وقت کی ضرورت تھی، اس کو حکومت پاکستان کے سامنے رکھا، اور جو فری میں، جو شرفا میں، اشرافیہ میں جو فری یونٹس بانٹے جا رہے تھے اور جو فری پٹرول بانٹا جا رہا تھا، اس کے خلاف جو مہم پاکستان میں چل رہی تھی وہ کامیابی سے تقریباً ہمکنار ہو رہی ہے، اور یہ تمام فری یونٹس جو کتنے ارب روپے کے بنتے ہیں ماہانہ، ان سب پروگرام کا جو ہے وہ کلا کما ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تمام عوام کو ایک ہی طرح کے ریٹ جو ہے وہ بس ملنا باقی ہے، کہ یونٹ کا ایک ریٹ ہونا چاہیے، وہ 3 روپے ہو، وہ 5 روپے، وہ 10 روپے، وہ 20 روپے یونٹ ہو۔ کوئی بھی بندہ جو صارف ہے الیکٹریسٹی کا، وہ 1 یونٹ استعمال کریں گے، 1000 یونٹ استعمال کریں، اس کا جو وہ جمع تقسیم ہے، جو ضرب ہے، وہ اس ایک بنیادی یونٹ کے ریٹ سے ہونی چاہیے۔ اور جو یہ جو دھندا ہے پر گندہ ہے، یعنی 200 یونٹ تک 3100 بل آئے گا اور 201 یونٹ پہ 8100 بل آئے گا، یہ جو چلاکیاں ہیں نا جناب، یہ فیسکو کی، لیسکو کی، میپکو کی، کیپکو کی، یہ چلاکیاں، یہ بدماشیاں، یہ لاقانونیت، یہ غیر انسانی جو شرح ہے، یہ بند ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو توفیق دی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ وہ لوگ نکلے ہیں، اور الحمدللہ وہ لوگ اپنا مدعا لے کر تو فیض آباد میں بیٹھے ہیں، اور 3-4 جگہ پر ان کا جو دھرنا ہے وہ چل رہا ہے۔ اور جناب پولیٹکس سے متعلقہ ایک بات ہے کہ جناب بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی کس چیز میں آ رہی؟ تبدیلی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اور پی ٹی آئی کے جو دوسرے لیڈر ہیں، ان کے رویوں میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ جب برطانیہ میں عمران خان بچاؤ ایک پارٹی ہوئی ہے، اس میں تمام یہودی جمع ہوئے ہیں، عیسائی جمع ہوئے ہیں، اور اسرائیل پرست ایم این اے، ایم پی اے جمع ہوئے ہیں، اور پاکستان سے بھی ان کی لیڈرشپ میں سے کچھ لوگ وہاں پر گئے ہیں، اس میٹنگ میں، اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اس کے کچھ اثرات ہیں جناب، اور انہوں نے سے شاید خان صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ بھی انسان بنو اور اپنے لہجے میں جو یعنی فرعونیت ہے اس کو ختم کرو۔ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں اب یہ دم پر پاؤں آیا ہے۔ ابھی تو جناب ان کو، عمران خان صاحب کو، آرمی کی کسٹڈی میں نہیں دیا، صرف دم پر پاؤں آیا ہے، اور دم پر پاؤں آنے سے ہی اتنے بل بلا اٹھے ہیں، چلا اٹھے ہیں کہ یار ہمیں آرمی کے حوالے مت کرنا، آرمی کی ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، آرمی چیف کے خلاف بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسائیں گے، آرمی چیف کے خلاف بغاوت کے لیے دوسرے جرنیلوں سے مل کر پلان کریں گے، آرمی چیف کو گرانے کے لیے 9 مئی کے حملے کرائیں گے، آرمی چیف کو گرانے کے لیے آرمی چیف کی تضحیک جی بھر کر کریں گے۔ لیکن ابھی آرمی چیف سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے وہ کہتے کہ آرمی چیف ہم سے معافی مانگے، تو جناب ایک ہفتے میں وہ ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان، ابھی ڈر کے کھڑا ہے کپتان بھائی جان۔ تو ایک ہفتے میں پوزیشن پوری بدل گئی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ جناب نہیں چھوڑ رہی، یہ تمام تر دباؤ کے جو حملے تھے اور جو حربے تھے، وہ تمام حربے انہوں نے استعمال کر لیے ہیں، ان کے تاش کے پتے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔
ان کے दाव पेच ख़त्म होते जा रहे हैं तो जनाब सीधा अलीमा आपा और जनाब खान साहब सुलह के मुद्दा पर आ गए हैं और माफ़ी मांगने के लिए भी गोया ये तैयारियां कर रहे हैं। और डिजिटल दहशत गर्दी के चक्कर में जिन दो इनके लीडरों को वकास जंजोआ साहब और हसन रऊफ़ साहब जो इनको गिरफ़्तार किया गया है, तो हसन रऊफ़ साहब जनाब तोते की तरह बोल पड़े हैं, तमाम राज अफशा कर दिए, तमाम राज अफशा कर दिए कि हम डिजिटल दहशत गर्दी कैसे करते हैं और क्या तरीका है, सब बता दिया जनाब। और इस तरह वो वकास जंजुआ साहब है जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं मीडिया में इनके, वो भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी अब फर तोते की तरह सब बता रहे हैं। तो हम तो बहुत पहले से वार्निंग दे रहे थे कि जनाब फायर वॉल इंस्टॉल हो चुकी है और अब आपकी गिरफ्तारियां करीब आने वाली हैं और आपके ऊपर सख्ती होने वाली है। तो इनका जो सबसे मजबूत हथियार था ना जी पीटीआई का, पाकिस्तान फसादी पार्टी का, वो ये सोशल मीडिया था। सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को गुमराह करते थे, कभी अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका, कभी पुलिस बचाओ अमेरिका, कभी साइफर अमेरिका, और कभी अमेरिका में बैठ के तो जनाब जी वहाँ की असम्बली से करारदाद पेश करवा रहे हैं बचाओ अमेरिका। ये जितने यू टर्न हुए ना जनाब जी, वो सब के सब सामने आ जाएंगे। और जो डिजिटल दहशत गर्दी है जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अभी जनाब वो कहते हैं कि जिनकी जान फलां तोते में, तो डिजिटल दहशत गर्दी का जो मरकज़ था रऊफ़ हसन और वकास जंजुआ साहब और ऐसे कुछ 8-10 लोग पकड़े गए जनाब। और अभी इनकी दुम पर पाँव ही रखा है, तो वो तोते की तरह फर बोल रहे हैं और सब बता रहे हैं कि जी हमारा मिशन पाकिस्तान को बर्बाद करने का। क्योंकि अगर पाकिस्तान को बर्बाद करने का मिशन ना होता तो इलेक्शन के बाद जनाब जरदारी साहब बड़े समझदार बंदे हैं, उन्होंने इनको दावत दी, पैगाम भेजा कि आओ मिलकर हुकूमत करें, आओ मिलकर हुकूमत बनाते हैं। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि ठीक है आप लोगों को मौका देते हैं, आप लोग हुकूमत बनाओ, हम अपोजिशन में बैठेंगे। और ये कहते हैं कि ये कब्ज़ा करके बैठे, ये कब्ज़ा माफ़ी है, फार्म 45 फार्म 47 की हुकूमत है, ये सब बातें फजूल है, ये अवाम को गुमराह करने के लिए। असल बात तो यही थी कि जरदारी साहब ने पीटीआई को दावत दी हुकूमत बनाने की, को मिल के हुकूमत बनाते हैं। अभी इनकार इन्होंने किया पीटीआई ने कि नहीं जी आपके साथ मिलकर तो हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। इनकार किसने किया? पीटीआई ने किया कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, हालांकि उनको तो तालीमें रख के हुकूमत दी जा रही थी। तो इन्होंने इनकार इसलिए किया कि वो हुकूमत नहीं करना चाहते, वो तो पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते। हुकूमत इनको चलेगी नहीं इनकी। अब जब भी इनको हुकूमत दो, 1 साल बाद दो, 2 साल बाद दो, 3 साल बाद दो, 6 महीने बाद दो, जब भी इनको हुकूमत दोगे हुकूमत नहीं चलेगी इनसे, ये बात तो गारंटी है। अब जनाब सफ़ेद वर्के पे लिख के रख लो हमारी बात, हुकूमत इनको चलानी नहीं आएगी। डायलॉग, फनकारियाँ, रहीम शाह और हरीम शाह यार, संदल खटक, हाँ जी, वो ड्रामे बस इनके याद है। वो कैसे पाँव मारकर ठोकर मारकर वो दरवाज़ा खोलती है पार्लियामेंट का, हाँ जी, और वो फॉरेन मिनिस्ट्री का और प्राइम मिनिस्टर की चेयर का, कैसे वो जनाब ठोकर मार के वो दरवाज़ा खोलती, देखा नहीं है आपने? हाँ जी, देखा सबने, लेकिन बस भूलने की कोशिश करते हैं आप लोग। भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमें याद है वो ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद। तो जनाब अभी बजेगा बाजा, हाँ ओ जेल के राजा, अभी बजेगा बाजा, क्योंकि तुम जेल के हो राजा। और जनाब उधर सुप्रीम कोर्ट में जब जनाब जी तफ्तीश होती है इनके जेल की सहूलियात की, उसकी फ़ोटोज, उसकी वीडियो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती है तो और बात है। जब इंटरव्यू देते हैं, हाँ जी, क्रिस्टीना लैम्ब को, वो भी उम्मीदवार थी इस बेचारे से शादी करने के लिए, इसने उसको भी धोखा दिया, हाँ जी, टिशू यूज़ किया, ये ठीक समझते ना, टिशू की तरफ फेंका। तो उसको जो इंटरव्यू दिया
اس میں کہتا جی وہ 7/8 کی 8/7 کی جناب جی کوٹڑی ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں جناب جی، بھوک پیاس سے ہم مر رہے ہیں، وہ 35-40 لاکھ کا جو دیسی گھی میں مرغا اور چانپیں بکرے کی جو کھا رہے ہیں اس کا نہیں بتایا۔ ہاں جی، لیکن ایک بات ہے، یہ جو یزیدی ٹولہ ہے نا، یزیدی ٹولہ، اس ٹولے کو پاکستان نہیں چاہیے، پاکستان کی بربادی چاہیے، پاکستان آباد پاکستان یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ان کے مشن میں، ان کے ٹارگٹ میں یار تمام پی ٹی آئی کے لوگ، ہاں جی، جو ایم این اے وزیر رہے ہیں، اس سب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک پر ایک بار حلف رکھ کے سب بتاؤ کیا کشمیر بیچا نہیں ان کے لیڈر نے؟ ہاں جی، وہ ریڈ کارپٹ نیو یارک والے، ریڈ کارپٹ پہ استقبال جب ہوا باجوہ صاحب کا سمیت عمران خان، اور پھر قادیانیوں نے وہاں پہ نیو یارک میں بڑا جلسہ رکھا، ہاں جی، بھول گئے جلسے کو، جس میں پورے دنیا کے قادیانی اکٹھے ہو کر آئے تھے جی، اور جناب نواز شریف تمہارا میں آ کر ایسی نکالوں گا، ایسی ایسی بڑکیں تھیں جناب، اور پھر جناب قوم کو بتایا کہ ہم ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہمارا استقبال کریں۔ اصل میں بات تو اور تھی کہ ایک جھوٹ کو اتنی بار ریوائز کرو، ایک جھوٹ کو اتنی بار ریوائز کرو، ایک جھوٹ کو اتنی بار ریوائز کرو کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگے۔ جھوٹ بول بول کر تو تھک گئے، ابھی ان کے جھوٹ ختم ہونے والے ہو گئے، شاید پتے پتے کم ہو گئے ابھی، ہاں جی، تو ابھی باری ہے جناب دوسری پارٹی کی۔ دوسری پارٹی ابھی کیسے اہتمام کرے گی ان کی خاطر توازہ کا، اور 9 مئی جس نے بھی کروایا ہے اس نے مان بھی لیا۔ پہلے تو یوتی نہیں مانتا جی یہ تو نواز شریف نے کرا دیا، یہ تو مریم نے کروا دیا، یہ تو عاصم منیر نے خود کروا دیا۔ بھائی ابھی آپ کے یہ جیل کا راجہ خود ہی مان گیا کہ جناب میں نے کروایا، ہاں جی، ابھی اس کو جھوٹا بولو گے تو بول ہی جاؤ، ہمیں تو پتہ ہے تم لوگ جھوٹے ہو سب، ہاں جی، اس کی ہر بات کو سچا ثابت کرنا تمہارا مشن ہے، ہر جھوٹ کو پروٹیکشن دینی آپ کی کمزوری ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ تو جناب کب تک بھاگو گے؟ پہلے تم لوگوں نے ان کو بھگایا، ابھی یہ لوگ تم کو بھگائیں گے، ٹائم بدلی ہو رہا ہے، دیکھنا، ہمارا بات لکھ لو، ابھی جناب حساب برابر ہونے کے ٹائم آ گئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ ہے غدار کو نہیں چھوڑنا، اور پاک آرمی کی بھی تاریخ ہے کہ غدار کو نہیں چھوڑنا۔ میر مرتضیٰ بھٹو نہیں بچے، بہن وزیر اعظم تھی، اکبر بوٹی نہیں بچے، سابق وزیر اعلیٰ تھے۔ غدار کے لیے معافی نہیں ہے، پاکستان کی ہسٹری میں اسٹیبلشمنٹ غدار کو نہیں چھوڑے گی، دشمن کو چھوڑ سکتی ہے، غدار کو نہیں چھوڑے گی۔ دشمن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، منافق کے ساتھ بات نہیں ہونی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، بجلی کے بلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ یہ لوگ خاطر خواہ کمی کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔